قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے معنی بعد بالکل بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ کوئی مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ اور اسی آیت مبارکہ میں طعنہ دینے کی بھی ممانعت آئی اور ایک دوسرے کے جو برے نام رکھے جاتے ہیں اس کا بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ دیکھیں خوش طبعی یہ الگ چیز ہے، یا کسی کا ایسا نام رکھنا جس سے اس کا دل نہ دکھے۔ اس طرح ہمارے یہاں پر بعضوں کو پپو کے نام سے یا گڈو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی سے وہ مشہور ہوتے ہیں اور وہ اس سے پریشان بھی نہیں ہوتے، ان کو برا بھی نہیں لگتا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن کسی کو کانا کہہ دینا، لمبا کہہ دینا، ٹھنگنا کہہ دینا، کبڑا کہہ دینا، پھر اس کی اجازت نہیں۔ اور خوش طبعی کرنے کے کچھ اصول ہیں، حضور علیہ السلام نے بھی خوش طبعی فرمائی، لیکن خوش طبعی یا مذاق کرنا یہ اس صورت میں ہے، اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا مزاح کرنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق پر، کہ حضور علیہ السلام نے جب کسی سے مزاح فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اذیت نہیں دی، کسی کا دل نہیں دکھایا، ہمیشہ حق فرمایا، مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ خوش طبعی کرنا درست ہے لیکن جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، مزاح کرنا درست ہے لیکن کسی کا دل دکھانا جائز نہیں۔ جس طرح حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم اور صحابہ کرام کے مزاح یعنی خوش طبعی کرتے وقت جس طرح یہ حق بات کہتے تھے اسی طرح تم حق بات کہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو اذیت نہ دو، اور کبھی کبھی خوش طبعی کرو تو درست ہے۔ بالکل آدمی کا خشک ہو جانا یہ بھی تو اچھا نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو جناب عالی سمجھے کہ میرے سے زیادہ کوئی سنجیدہ اور سیریس ہے ہی نہیں، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سنجیدہ ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام جب ملاقات فرماتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ملا کرتے، حضور علیہ السلام اس طرح ملا کرتے کہ ملاقات کرنے والا سمجھتا کہ جس طرح مجھ سے ملے ہیں اس طرح تو حضور کسی سے ملے ہی نہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کا طریقہ تھا۔ تو کسی کو نام دینا یا ایسا نام دینا جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری نہ ہو، خوش طبعی کرنا یہ شرعاً درست ہے۔ جس طرح ایک موقع پر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی نے کہا کہ آپ میرا سامان پکڑے، تو آپ نے سامان پکڑ لیا، دوسرے نے بھی کہا آپ میرا پکڑے سامان، تو پکڑ لیا اور آپ نے یوں ہاتھ پھیلا دیے، تو تیسرے چوتھے صحابی بھی سامان رکھنے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کافی سارا سامان حضرت سفینہ نے یوں تھاما ہوا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ فرمایا تھا رہے تم تو سفینہ ہو، سفینہ کہتے جہاز کو، آپ کا یہ نام نہیں ہے، یہ آپ کا نام نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ایسے ہی خوش طبعی کے طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم تو سفینہ ہو، یعنی تم تو جہاز ہو، اتنا سارا سامان اٹھایا ہوا ہے۔
تو آپ کا نام تو پیچھے رہ گیا، آپ کا نام، آپ کے نام سے کوئی آپ کو یاد نہیں کرتا۔ راوی بھی روایت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت سفینہ نے یہ فرمایا، حضرت سفینہ نے یہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ سے بلی نکلتی ہے آستین میں سے، حضور نے فرمایا تم تو ابو ہریرہ ہو، تو نام تو آپ کا لوگ جو ہے سمجھے کہ بھول گئے، یا لوگ آپ کے نام سے یاد آپ کو نہیں کرتے، حالانکہ آپ کا نام پتہ ہے لوگوں کو، محدثین کو پتہ ہے، کتابوں میں موجود ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، لیکن آپ کو یاد ابو ہریرہ سے کیا جاتا ہے، روایت ابو ہریرہ سے کی جاتی ہے، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے آپ کو ابو ہریرہ فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام دیے ہیں، لیکن نام ایسے دیے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش طبعی فرماتے، جس طرح حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ام ایمن ایک مرتبہ آئی اور عرض کی کہ حضور میرے شوہر آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے شوہر کون؟ جن کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ اب وہ پریشان، آنکھوں میں سفیدی جو ہوتی ہے جس کے، وہ آپ نے اگر نابینا لوگوں کو دیکھا ہو، نابینا کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، پوری آنکھ اس کی تقریباً وائٹ ہوتی ہے۔ کچھ ایسے نابینا ہوتے ہیں کہ ان کی کالی ٹکلی ہماری طرح ہوتی ہے لیکن بینائی نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے ایسے نابینا ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں سفیدی اتری ہوئی ہوتی ہے، وہ کالی ٹکلی کو تقریباً ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کون تمہارے شوہر جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ اب وہ پریشان ہو گئی، تو پھر حضور نے فرمایا کہ ہر آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، یعنی کالی ٹکلی کے علاوہ ارد گرد سفیدی ہے نا، کالی ٹکلی کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہر آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ خوش طبعی فرمائی، نہ اس میں اذیت ہے، نہ اس میں دل آزاری ہے، نہ اس میں جھوٹ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوش طبعی فرمائی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، جب حضور علیہ السلام ہم میں گل مل کر رہتے، جب میرا چھوٹا بھائی حضور علیہ السلام سے ملاقات کرتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بھائی سے کہتے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ جس طرح کسی بچے کے پاس طوطا ہو اور ہم جو ہے جب اس سے ملے تو ساتھ میں پوچھیں ہاں بھائی تمہارا طوطا کیسا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دل کو خوش کیا کرتے، بلکہ ایک صحابی آئے، ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے ہے، سفر کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، اگر سواری مل جاتی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اونٹ کا بچہ ہے، اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ اب وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سفر ہے، اب اونٹ کا بچہ میرا وزن کیسے برداشت کرے گا؟ سفر پہ جا رہا ہوں، اونٹ کے بچے پر میں کیسے سواری کروں گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ بھائی میں بھی اپنے ماں باپ کا بچہ ہوں، اگرچہ 50-60 سال کا ہو جاؤں، اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہونا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، تو میں تمہیں جو سواری دوں گا وہ قابل سفر ہوگی، اس پر تم سفر کر سکتے ہو۔ لیکن حضور نے یہاں پر بھی خوش طبعی فرمائی، جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے کبھی کبھی کوئی دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے ابے بھائی تیرا ویل گھوم رہا ہے، وہ سواری سفر پہ جا رہا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے بھائی ویل گھوم رہا ہے، وہ گاڑی روک کر دیکھنے لگتا ہے کیا ہوا، وہ کہتا ہے کہ ویل گھوم رہا ہے، میں نے کہا جھوٹ بولا کیا؟ تو کبھی کبھی اس طرح خوش طبعی کرنے میں حرج نہیں ہے، جس میں جھوٹ نہ ہو، اذیت نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، ہے نا، دل آزاری نہ ہو، تو یہ ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ میں بوڑھی عورت ہوں، جنت میں کیسے جاؤں گی پھر میں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ واقعہ کی آیت مبارکہ پڑھی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا،
بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا، تو ہم نے ان کو کنواری بنایا کہ جتنی بھی بوڑھی عورتیں ہیں سب کنواری بن کر اور جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو حضور نے جو فرمایا اس میں حقیقت بھی ہے، سچائی بھی ہے، تو خوش طبعی بھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح جو ہے خوش طبعی فرمائی۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں طعنہ دینے کی مذمت آئی کہ طعنہ نہیں دینا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایک گناہ چھوڑ چکا ہے، اس گناہ کی اس کو آر دلانا، اس کو شرمندہ کرنا کہ تم تو فلاں گناہ کرتے تھے، بتائے تم کیا کتنے نیک بنتے ہو، تم تو یہ کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو اس کے چھوڑے ہوئے گناہ پر آر دلائی، کسی نے کسی کو چھوڑے ہوئے گناہ پر آر دلائی، طعنہ دیا، تو جب تک وہ یہ گناہ کر نہ لے تب تک وہ مرے گا نہیں، تب تک وہ مرے گا نہیں۔ اسی لیے کسی کو خصوصاً چھوڑے ہوئے گناہ پر کبھی کسی کو طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ کہ کوئی مثال کے طور پر شراب نوشی کرتا تھا، اب شراب چھوڑ دی ہے، اگر کسی کی اس سے تلخ کلامی ہو جائے تو جناب علی وہ اس کے پول کھولنے لگ جائے کہ تو یہ تھا تو وہ تھا، اس کو ذلیل کرنے لگ جائے اور ذلت کی چادر پہنانے لگ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چھوڑے ہوئے گناہ پر اگر کوئی کسی کو طعنہ دے گا تو جب تک وہ گناہ کر نہ لے تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ کوئی کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان اپنے بھائی کو طعنہ نہیں دیتا، مسلمان بھائی اپنے مسلمان کی عزت کرتا ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو طعنہ دے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو نہ طعنہ دیتا ہے، نہ بے ہدہ بات کرتا ہے، نہ فحش کلامی کرتا ہے، نہ گالی گلوچ کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ہاں اسلام میں مزاح کرنا جائز ہے، کہ کوئی اگر کسی سے مزاح کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہنسنا ویسے بھی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کسی سے ملتے تو حضور علیہ السلام کیسے ملتے؟ مسکرا کر ملتے، ہمیشہ مسکرا کر ملتے۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زمانہ جاہلیت کی شاعری پڑھی جاتی اور حضور علیہ السلام اس پر مسکراتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ کبھی ہنس بھی دیتے لیکن حضور نے کبھی کہکا نہیں لگایا، حضور کہکا نہیں لگاتے تھے۔ کہکا لگانا ممنوع ہے، اگرچہ ساری دنیا کے ڈاکٹر کہے کہ کہکا لگانا صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ کہکا لگانا ممنوع ہے۔ آپ مسکرائیں، زیادہ سے زیادہ ہنسیں، لیکن کہکا لگانا ممنوع ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر ملتے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش طبعی فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کون ہے؟ اب وہ جو ہے سوچنے لگے، رشتے ملانے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی امی کو بھول گئے، اپنی امی کو بھول گئے کہ تمہارے ماموں کی بہن تمہاری اماں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوش طبعی فرماتے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہے، کھجور کھا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کھجور کی ایک گٹھلی نکال کر حضرت علی کی گٹھلیوں میں حضرت علی کے سامنے رکھ دی، تو دیگر صحابی بھی یہ کرنے لگے کہ اپنی گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھنے لگ گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا یا رسول اللہ حضرت علی کو دیکھے کتنی کھجوریں کھا گئے، یعنی ان کی گٹھلیاں دیکھیں ان کے سامنے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ کسی کے سامنے اگر آپ اجتماعی طور پر آم کھا رہے ہو اور کسی ایک کے سامنے گٹھلیاں رکھ دی جائے تو آپ کیا کہو گے؟ ابے بھائی اتنے آم تو کھا گیا، ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ دے بھائی، ہے نا؟ ایسے ہی خوش طبعی کے طور پر
تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی گٹھلیاں، مطلب یہ ہے کہ علی المرتضیٰ اتنی کھجوریں کھا گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر باب العلم ہے، حضور کے دربار سے آپ کو علم کے دریا ملے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میں گٹھلی نکال کر کھا رہا ہوں. بھائی مجلس لگی ہوئی ہے، کھا تو سبھی رہے ہیں، تو میں گٹھلی نکال کر کھا رہا ہوں. تو کھا یہ بھی رہے ہیں، مطلب یہ گٹھلی کے ساتھ کھا رہے ہیں، یہ گٹھلی کے ساتھ کھا رہے ہیں. بس اتنے کلام میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوش طبعی فرمائی اور جواب بھی دے دیا. تو خوش طبعی کرنا، خوش طبعی ہونا، خوش طبع ہونا، مزاح کرنا، یہ انسانی فطرت ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بچوں کے ساتھ بچہ بن جاؤ، بچوں کے ساتھ بچے بن جاؤ. بعض باپ کی حالت یہ ہوتی ہے، ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر میں قدم رکھتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ یار ابو تھوڑی دیر اور لیٹ آتے ہیں، تھوڑی دیر اور لیٹ آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب وہ قدم رکھتے ہیں تو بچے اچھل کود نہیں کر سکتے، بچے تیز سے گفتگو نہیں کر سکتے، وہ بھاگ نہیں سکتے. اگر بھاگے تو ان کو کہا جاتا ہے انسانوں کی طرح بیٹھ نہیں سکتے. کیا تم لوگوں نے یہ جو ہے جانوروں کی طرح اچھل کود لگایا ہوا ہے. ان کو پھر بڑا بڑا لیکچر ملنے لگ جاتا ہے اور بچے جو ہے سہمے ہوئے کسی ایک کمرے میں پیک ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ نہ سمجھے ایسے ماں باپ کہ جناب علی اس طرح جو ہے یہ تربیت کا حصہ ہے. یہ تربیت کا حصہ یہ نہیں ہے کہ اولاد آپ سے متنفر ہو جائے یا پھر اولاد دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی ہو کہ جناب ابو تھوڑا اور لیٹ آ جاتے تو اچھا ہوتا، ہمارا گیم پورا ہو جاتا، ہمارا گیم پورا ہو جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایسی عادت کریمہ نہیں تھی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کمر مبارک پر، پیٹھ مبارک پر اگر سجدے کی حالت میں حسنین کریمین میں سے کوئی آ کر پیٹھ پر بیٹھ جائے تو حضور سجدہ لمبا کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیٹھ پر بٹھا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگ جائے ان کو سوار کر کر. تو کوئی کہے کہ جناب سواری کتنی اعلیٰ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کہے کہ سواری کتنی اعلیٰ ہے تو حضور بھی فرمائے کہ پھر سوار بھی تو کتنا اعلیٰ ہے، سوار بھی تو کتنا اعلیٰ ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے خوش طبعی فرماتے اور اس قدر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش طبعی سے اور مسکرا کر ملا کرتے کہ ملنے والا سمجھتا کہ حضور نے تو جس طرح مجھ سے ملاقات کی اس طرح کسی سے نہیں کی. تو گھر میں آپ سنجیدہ رہیں لیکن بچوں کے ساتھ بچہ بن جائیں اور کھیل ہی کھیل میں آپ ان کی تربیت کریں، کھیل ہی کھیل میں ان کو آپ بہت کچھ سکھا دیں، کھیل ہی کھیل میں آپ ان کو ورزش کروا دیں، کھیل ہی کھیل میں ان کو اچھل کود بھی کروائیں اور ساتھ میں ان کی جسمانی ایکٹیویٹی بھی ہوتی رہے. تو سبحان اللہ آج کل لوگ جو ہیں میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب علی امام صاحب بچہ کھانا نہیں کھاتا، کوئی تعویذ دے دو. تو جناب سب کچھ تعویذ نہیں کرنا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ ایسا کریں نا کہ تعویذ لے جاؤ اور بچے کو پھر اسکول بھی نہ بھیجو، پھر تعویذ کی برکت سے وہ پڑھ بھی لے گا، قرآن بھی پڑھ لے گا، اسکول بھی پڑھ لے گا، ٹیوشن بھی پڑھ لے گا. ایسا بھی کر لیتے ہیں. تو جناب علی سب کچھ تعویذ نے نہیں کرنا، آپ نے بھی کچھ کرنا ہے. تو ہم نے پوچھا کہ جناب بچے کی روٹین بتائیں. تو بچے کی روٹین یہ ہے کہ وہ صبح 6 بجے اٹھتا ہے اور جناب علی وہ ناشتہ وغیرہ کر کے کپڑے پہن کر نیچے 7:15 7:30 بجے اس کو وین لینے آتی ہے، اسکول وقت پر 8 بجے پہنچ جاتا ہے، اسکول سے آ کر مدرسے سے آ کر ٹیوشن اور جناب علی ٹیوشن سے آ کر بڑی مشکل سے کھانا کھا کر پھر سو جاتا ہے. تو بچہ کھانا کہاں سے کھائے گا؟ ٹنکی خالی ہوگی تو پیٹرول بھرو گے نا بھائی، ٹنکی اس کی خالی نہیں ہوئی تو کھانا کہاں سے کھائے گا؟ اس کی آنتوں میں شاید کتنے دن تک کھانا پڑا ہوا ہو وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ تو اللہ رب العزت نے انسانی باڈی کو بیمار ہونے کے لیے نہیں بنایا. یہ کتنے دن تک ہمارا دفاع کرتی ہے، کتنے دن تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قوت مدافعات دی ہے وہ قوت مدافعات مقابلہ کرتی ہے، بیماریوں کو بھگاتی ہے. پھر کہیں جا کر ہم پھر اس پر توجہ نہیں دیتے.
پھر جا کر جو ہے یہ کینسر کی اور بیماریوں کی صورت اختیار کرتی. کینسر ایک دن میں نہیں ہوتا، کینسر کو ہونے میں برسوں لگتے ہیں، برسوں لگتے ہیں، جب جا کر جو ہے کینسر جو ہے نمودار ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمیں وارننگ ملتی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ بیماری اندر پنپ رہی ہوتی ہے. اگر وقت پر اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر کینسر نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت کے بعد یہ نمودار ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے بھائیوں، بچوں کو ایکٹیویٹی کروائیں، بچوں کے ساتھ خوش طبعی کریں اور اپنے بچوں کو بھگائیں، اپنے بچوں کی ریس کروائیں، بلکہ ہو سکے تو بچوں کو فٹ بال دلوائیں، شام میں گراؤنڈ لے جائیں، ان سے فٹ بال ان کے ساتھ کھیلیں، تنشید کی نیت سے، چست رہنے کی نیت سے، کہ بچہ آج اگر چست رہے گا اور کل اگر امام مہدی کی فوج میں اس کو شامل ہونا پڑے تو ہمارا ایک صحت مند بچہ جو ہے امام مہدی کو ملے گا، اور وہ صحت مند بچہ جو ہے اسلام کے لیے جان دے رہا ہوگا. کم از کم اتنا کر لے کہ اتوار کو فجر کی نماز کے بعد فٹ بال کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کسی گراؤنڈ چلے جائیں اور وہاں پر بچوں کو بھگائیں، کھلائیں، ان کی ریس کروائیں. پھر آپ دیکھو کہ ان کی ٹنکی خالی ہوتی ہے، پھر ان کو بھوک لگتی ہے کہ نہیں، پھر وہ کھانا مانگتے ہیں یا نہیں. وہ کھانا مانگیں گے، اب ان کو بھوک لگے گی. اگر بچہ صبح ناشتہ اس نے کیا ہوا ہے، وہ ناشتہ اب بھی اس کی آنت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو بھوک کہاں سے لگی، وہ کہاں سے کھائے گا؟ تو بچوں کے اندر ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، جسمانی ورزش بالکل بھی زیرو ہے. جسمانی ورزش باپ کی بھی زیرو ہے، بچوں کی بھی زیرو ہے. باپ کو بھی اگر دوسری گلی میں جانا ہو تو وہ بائک پر جاتا ہے، وہ بائک پر جاتا ہے، نہ وہ پیدل چلتا ہے نہ بچوں کو چلاتا ہے. باپ بھی بیمار، بچہ بھی بیمار. تو ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینی ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑی سی تعلیم پر توجہ کم کریں اور جسم پر بھی ان کے کچھ توجہ دیں. ان کو کھلائیں، بھگائیں، ورزش کروائیں. گھر میں ایسے جو ہے کھیل آپ کر سکتے ہیں. آپ کو گراؤنڈ نہیں جانا، گراؤنڈ دور ہے، تو آپ گھر میں ایسا کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں. آپ بہت سارے کھیل آپ کو جو ہے سوشل میڈیا پر مل جائیں گے کہ گھر میں بچوں کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، جس سے آپ کا بچہ صحت مند ہوگا. رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.